اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا سب سے پہلا ایڈریس جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ مومنین کو ہے۔ مومنین کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن نہیں رہ جاتا، بلکہ اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے تمام قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، اور وہ شرف، وہ عزت، وہ کمال جو ایمان اور عمل صالح سے اسے نصیب ہوتا ہے، پھر ایسا کوئی شرف نہیں ہے۔ لہذا خطاب مومنوں سے ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ مومنوں تقوی اختیار کرو۔ لہذا تقوی کے بغیر ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف صاحب تقوی سے قبول کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہوگا خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقام پائے گا۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، چونکہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم امام کی پرسنالٹی، امام کی شخصیت، امام کی خدمات جو اسلام کے لیے اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونا عقیدے میں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے، عمل میں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی سیرت پہ عمل کر کے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور وہ سچے کون ہیں؟ وہ محمد و آل محمد ہیں، جیسے روایات سے بھی ثابت ہے کہ جن کی تمام زندگی سچائی پہ مبنی ہے، ان کے قول میں سچائی ہے، ان کے عقیدے میں سچائی ہے، ان کی سیرت میں سچائی ہے۔ لہذا کامیابی کے لیے خدا نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، عقیدے میں، قول میں، فعل میں، اور یہ واجب ہے ایسا ہونا۔ امام صادق علیہ السلام نے جب بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں چپرش چل رہی تھی تو اس ظرف میں امام علیہ السلام نے دانائی سے اپنے جد، اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوبارہ زندگی عطا کی، اور 4000 تک شاگرد جو ہیں مختلف مذاہب فکر، مکتبہ فکر کے لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ جیسے کہ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ دانائی اور اچھے وعظ و نصیحت سے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اس آیت پہ امام صادق علیہ السلام نے عمل کرتے ہوئے دانائی سے، کیونکہ ایک ظرف ملا تھا، اس سے پہلے جو زمانہ تھا شدید تقیہ کا زمانہ تھا، بڑی سختیاں تھیں زیادہ ائمہ پہ، ائمہ کو قتل کیا جا رہا تھا، لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ امام نے اس پیریڈ میں لوگوں کو تربیت کیا، دینی تربیت کی۔ لہذا جو لوگ دنیا میں جہاں کہیں جو انسانیت کو دین سکھانا چاہتے ہیں، جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو دین کو روشناس کرانا چاہتے ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کے دور میں چونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا آ چکا ہے، لہذا اس سے جو امام صادق علیہ السلام کا صحیح شیعہ بننا چاہتا ہے، پیروکار بننا چاہتا ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ امام نے فرمایا شیعتنا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا۔ اور بعض مقامات پہ فرمایا کہ اگر دنیا میں 1 لاکھ کی آبادی کسی جگہ ہو اور اس میں کوئی ہمارا چاہنے والا شیعہ ہو، اگر کوئی بھی جا کے سوال کرے کہ اس میں سب سے بہترین شخص کون ہے، تو وہ اسی شیعہ کی طرف اشارہ کرے، بس ایک عیب کہیں کہ یہ شیعہ ہے آل محمد، اور تمام خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تب خوشی ہوگی
کہ جب میرے چاہنے والے علم و معرفت سے مزین ہوں، تقوی رکھتے ہوں اور کوشش کرنے والے ہوں اور اپنی سیرت سے لوگوں کو ہماری طرف بلانے والے ہوں، اور اس پیریڈ میں جو امام صادق علیہ السلام کی سیرت پہ امام کی طرح، جیسے امام علیہ السلام نے دانائی سے نشر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا، اس پیریڈ میں ہر مومن عاقل بالغ کو چاہیے اور اس پہ واجب ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے جتنی مقدار میں اس کی معرفت ہے وہ آگے نشر دین کرے، جس لینگویج میں وہ کر سکتا ہے۔ واٹس ایپ گروپ بنائے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور چینلز ہیں، جو طریقے خود نہیں بنا سکتا اس کے پاس سورسز ہیں، ایک کمیٹی بنائے اور میڈیا کے ذریعے کام کرے، اہل فکر و دانش کے ذریعے وہاں سے کام کرے۔ مثال کے طور پہ ایک رجل دین ہے، عالم دین ہے، وہ مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز، آڈیوز، بکس کی شکل میں میڈیا کے ذریعے پھیلا سکتا ہے، یہ اسے پیریڈ ملا ہے اور اس پہ حجت بھی ہے یہ زمانہ، کیونکہ اس کا وظیفہ شرعی بدل چکا ہے۔ پہلے زمانے میں سورسز نہیں تھے، لوگ دور دور تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اب آپ اپنی آواز پوری دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کے پہنچا سکتے ہیں، لہذا اب واجب ہے امر بالمعروف نہی منکر کے تحت کہ جتنا دین آپ جانتے ہیں دنیا کو بتائیں، دنیا کو علم اور اقوال آل محمد، جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس پہ رحمت ہے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ راوی نے پوچھا مولا کیسے زندہ کریں؟ امام نے فرمایا تعلموا علومنا وعلموها الناس، کہ جن لوگوں نے ہمارے امر کو ایسے زندہ کیا، ہمارے علوم کو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، یہ ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے اور اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو علماء رجال دین اس طریقے سے اپنا ٹائم جو ہے وہ اس ٹائم سے حکمت سے دانائی سے دین پہنچا سکتے ہیں اور سیرت امام صادق پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو باقی لوگ ہیں جو خود نہیں بنا سکتے، خود کوئی فکر نہیں دے سکتے، تو جو فکر علماء حق دیتے ہیں اس کو آگے شیئر کریں، اس کو سنیں، اس پہ عمل کریں، تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ لہذا ہر عاقل بالغ کو چاہیے کہ پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت مختلف لینگویجز میں کرے، اور یہ اس پہ واجب ہے جتنا اس کا ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے اپنے دوسرے واجبات کے ساتھ ساتھ، اور اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ لہذا سیرت امام صادق علیہ السلام پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں بہترین ایک موقع خدا نے دیا ہے، اور یہ ہمارے پر حجت بھی ہے، اور روز قیامت اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے۔ دوسری چیز جو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے شاگردوں میں تمام مکاتب فکر اسلامی کے جتنے امام ہیں، جو فقہا ہیں، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے چاہے ڈائریکٹ استفادہ کیا یا انڈائریکٹ استفادہ کیا۔ چاہے ابو حنیفہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں امام صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال نہ پڑھتا میں ہلاک ہو جاتا۔ اور امام مالک ہیں، شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، تو ان چاروں جو فقہوں کے امام ہیں انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام سے استفادہ کیا۔ 4000 شاگرد تھے۔ لہذا تمام امت اسلامیہ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک طرف وہ شاگرد جو 2 سال پڑھ کے اتنے مقام تک پہنچے، اپنے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا ہوں، تو کیوں نہ ہم سب امت اسلامیہ امام صادق علیہ السلام کی بات لیں کہ جو استاد ہیں سب کے، جو معصوم ہیں انما یرید اللہ کی آیت سے، جو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، جن کا سلسلہ روایت جو ہے اپنے آبا و اجداد سے رسول اسلام سے جا کے ملتا ہے، جو سلسلہ سند بھی صحیح کامل رکھتے ہیں، تو لہذا پوری امت اسلامیہ رسول کے اس بیٹے سے دین لے لے، اس میں تفرقے سے بھی نکل جائیں گے، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور امام صادق علیہ السلام کی ہزاروں حدیثیں مختلف کتب میں، تہذیب، کافی، من لا یحضر الفقیہ، بہار، وسائل شیعہ، مختلف کتب میں موجود ہیں۔ تو امت مسلمہ کو امام صادق علیہ السلام کی شخصیت اتحاد کا درس دے رہی، جیسے خود امام کی سیرت نے تمام دنیا سے جہاں کہیں سے مسلمان آتے تھے آپ ان کو تعلیم دیتے تھے۔ جس امام کی سیرت، عملی سیرت جو ہے سمبل آف اتحاد ہے،
سمبل آف یونٹی ہے، لہذا آج بھی وہ سیرت امام دعوت دے رہی ہے تمام مکاتب فکر کو۔ اس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو رجال دین ہیں، اہل دین ہیں، علماء ہیں، امام کی سیرت میں ایک نقطہ علماء کے لیے ہے کہ امام نے جب اپنا حوزہ چلایا تو اس مدرسہ میں، اس حوزہ علمیہ میں متکلم ابن ہشام جیسے متکلم بھی پیدا ہوئے، ابن حیان جیسے سائنٹسٹ بھی پیدا ہوئے، اسی میں مفسرین، محدثین، فقہاء، سب مختلف قسم کے شعبے تھے۔ جیسی ذہانت، جیسا تخصص، جیسا شوق، ویسی امام نے تربیت کی۔ تو آج بھی ضرورت ہے تخصصات کی، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سیرت امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور آخری بات کہوں گا، وہ ہستی جس نے اپنے جد کے دین کو دوبارہ زندگی عطا کی، جو بنو امیہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ دبا دیا گیا تھا اور کربلا سے زندگی ملی، پھر امام صادق علیہ السلام سے اس دین کو دوبارہ ایک نئی زندگی ملی۔ تو اس دین کی بقا کے لیے جو امام کام کر رہے تھے، بنو عباس کے منصور دوان کی جو ظالم ترین حکمران تھا، جس نے سادات کو چن چن کے دیواروں میں زندہ دفن کر دیا تھا، جس کے ظلم سے سادات نے مختلف دنیا میں ہجرت کی، اور وہ خون کا پیاسا ایسے ظالم حکمرانوں کو ہمیشہ ان مقدس ہستیوں کے جو ہے وہ وجود سے خطرہ رہتا تھا، حالانکہ ائمہ علیہ السلام دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس ظالم نے ایک مرتبہ امام کو زہر دلوائی، اور زہر دلوانے سے پہلے امام کا گھر جلوایا، والی مدینہ کو لکھا۔ امام علیہ السلام نے اس جو لشکر آیا تھا گھر جلانے کے لیے اور گھر لوٹنے کے لیے، امام نے کہا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں گھر میں کوئی زیور، کوئی قیمتی چیز باقی نہیں رکھوں گا، ساری تیرے سپرد کرتا ہوں۔ امام گھر میں گئے، وہ زیور وہ بچیوں کے کانوں سے اتار کے لے آئے اور اس کو سپرد کر دیے۔ میں کہتا ہوں مولا امام صادق، تو مظلوم شخصیت ہے، لیکن کربلا میں دیکھیے کہ آپ کی جدہ جناب سکینہ کو اتنا موقع بھی ظالموں نے نہ دیا کہ وہ کانوں سے زیور خود اتار کے دے دیتی۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے گھر کے اوپر ہجوم ہوا، لیکن کم از کم آپ کے احترام میں اتنا تو ہوا کہ ظالموں نے بیویوں کے کانوں سے خود زیور نہیں اتارے۔ مولا آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ جب امام علیہ السلام، جب صحابہ امام پہنچے تو انہوں نے کہا مولا یہ کوئی نیا قصہ تو نہیں ہے، آپ کی دادی زہرا کا گھر جلایا گیا، آپ کے دادے حسین کے خیام کو جلایا گیا، تو آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ جب ہمارے گھر کو آگ لگی تو میں دیکھتا تھا ایک چھوٹی بچی تھی، وہ کبھی ایک کمرے سے دوڑتی ہوئی دوسرے کمرے میں جاتی، دوسرے سے تیسرے۔ اس وقت مجھے جناب سکینہ یاد آ گئی کہ جب ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑ رہی تھی اور خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے ان کے گھروں کو جلا دو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب